اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت الانبیاء میں آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ چیپٹر نمبر 8 ہے۔ اس کے 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف بتائیں، کن بستیوں کی طرف آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی برائیاں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائیاں تحریر کریں۔ اہل سدوم کون سے گناہ میں مبتلا تھے؟ قوم لوط پر کون کون سے عذاب آئے؟ جی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں ان کا بھی ذکر ضمناً آ چکا ہے۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا۔ شام سے چند میل کے فاصلے پر سدوم اور عمورہ نامی 2 بستیاں تھیں۔ ان آبادیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے تھے۔ آخر میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میرا صلہ تو بس رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ پارہ نمبر 19 اور رکوع نمبر 16 میں یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں، سوداگروں کو عجیب و غریب طریقوں سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کے سدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کر چل دیتا۔ تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اگر وہ کچھ شکوہ شکایت کرتا تو اس میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لو۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا اور ان سے کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا؟ اس ٹوٹے پھوٹے مال کا میں کیا کروں گا؟ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے اور اسے ٹوٹا ہوا مال دکھاتے اور یہی بات ان سے کہتے، اس طرح اسے اور زیادہ پریشان کرتے۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص عزیز العزیر کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا، الٹا اس نے عزیر سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس نے صرف مطالبہ ہی نہیں کیا، اسے کھینچ کر عدالت میں لے گیا۔ سدوم کے حاکم نے سدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا، سدومی کا مطالبہ درست ہے، یازیر سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دے۔ یازیر یہ فیصلہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ مارا اور بولا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو سدومی کو ادا کر دے۔ ایک تو اس قوم کی یہ حالت تھی، دوسرا اس قوم نے ایک خبیث فعل ایجاد کیا۔ اس فعل سے اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان واقف نہیں تھا۔ وہ فعل یہ تھا کہ اپنے نفسانی خواہشات کو عورتوں کی بجائے لڑکوں سے پورا کرتے تھے۔ اس فعل کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا۔ مطلب یہ کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، ستم، فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ یردان اردن میں سخت قحط پڑا۔ اہل سدوم کے باغات سڑک کے کنارے تھے اور بہت کثرت سے تھے۔ آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے۔
اہل صدوم نے خیال کیا کہ اگر لوگ اسی طرح پھل توڑتے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے اس سے یہ فعل زبردستی کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پہ بیٹھے رہتے، جو مسافر آتا پھل توڑتا تو یہ اسے پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والے مسافروں سے کی، پھر وہ اس گھنونے فعل کے عادی ہو گئے، پھر اس فعل میں اس حد تک بڑھے کہ اپنی عورتوں سے بے تعلق ہو گئے۔ صدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی۔ یہ 5 بڑے شہروں کا مرکزی مقام تھا۔ آج کی زبان میں دارالخلافہ کہہ لیں، بہت سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ پھلوں کا مرکز تھا، مطلب یہ کہ رزق کی فراوانی تھی، اس لیے یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول بیٹھے تھے، طرح طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں میں گھر گئے۔ ان کی تمام بیماریوں کا علاج کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے وہ کام نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 17۔ یہ فعل اسی قوم نے ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی قوم اس کام سے واقف تک نہیں تھی، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ یہ خبیث کام کریں گے ان کا گناہ قوم لوط کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا۔ آپ کی قوم نے جب آپ کا خطاب سنا تو اس نے جواب دیا، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 17۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے نزدیک اگر ہم برے ہیں، گندے ہیں، تو ہم گندوں میں پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دو تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم امن چین سے رہ سکیں۔ ان لوگوں کا یہ جواب بہت سخت تھا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی، تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں، بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 16۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ نے ایک بار پھر سمجھایا اور ان سے فرمایا، کیا تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، راہزنی کرتے ہو اور اپنے عام مجلس میں ناشائستہ کام کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ ان الفاظ کا بھی ان لوگوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ آپ نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے انہیں جتنا سمجھایا وہ اتنا ہی اکڑتے چلے گئے۔ آپ کے اسلام کو بتا دیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اب ہر درجے پریشان ہو چکے۔ ان کے اطمینان کے لیے فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں یہاں سے لے کر نکل جائیں، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر ہاں، آپ کی بیوی پر بھی عذاب آنے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے۔ ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، اور صبح کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ فرشتوں کی بات سن کے حضرت لوط علیہ السلام نے سکون کا سانس لیا۔ اب فرشتوں نے آپ سے کہا، آپ دروازہ کھول کر ایک طرف بیٹھ جائیں، ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے معمولی سا اشارہ کیا، اس سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جو ہی ایسا ہوا انہوں نے کہا، بھاگو یہاں سے، لوط کے مہمان تو بہت جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ میرے ساتھ نکل چلو، خبردار پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اب اس قوم پر عذاب کا وقت آ گیا، اس پر آپ کے سب ساتھی آپ کے ساتھ ہو لیے، اور صدوم کی بستی کے ساتھ والی بستی سنور
میں چلے آئے۔ آپ کی بیوی تھوڑی تھوڑی دور ساتھ چلی، پھر واپس قوم میں آ گئی۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام سنور میں داخل ہوئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی۔ پوری قوم نے ایک چیخ ماری، فرشتوں نے ساری آبادی کا تخت اوپر اٹھا کر الٹا پٹک دیا، پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھروں کی اس بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس قوم کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلی قوموں کا ہوا تھا۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ عذاب کے پتھر تھے۔ ان پتھروں پہ مجرم کا نام لکھا ہوا تھا۔ پتھروں سے پہلے چیخ کا عذاب نازل ہوا، پھر پتھر برسے۔ سورج نکلنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر سدوم کی بستی کی طرف دیکھا۔ وہاں ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے لوط کے پاس وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ان سب کی جڑ بالکل ہی کاٹ لی جائے۔ اسی رکوع میں آگے چل کر فرمایا، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 5، سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک ہولناک آواز نے آ پکڑا۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں علماء نے لکھا، عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشراق کے وقت تک سب ختم ہو گئے۔ اس بستی کا کوئی شخص اگر اس وقت کسی کام سے بستی سے باہر چلا گیا تھا تو اس کے نام کا پتھر اسے وہیں لگا۔ تورات میں ہے کہ سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ پتھر برسائے گئے۔ دونوں بیان جمع کرنے سے معلوم ہوا ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسی آتش فشاں پھٹنے سے معلوم ہوتی ہے۔ سدوم اور عمورہ کی ان بستیوں کا کچھ حصہ اب سمندر میں شامل ہو چکا ہے۔ اس سمندر کا نام بحر مردار ہے، اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کے آس پاس رہنے والوں کا اعتقاد یہ ہے کہ سمندر کی جگہ کسی زمانے میں خشک زمین تھی، اس جگہ سدوم وغیرہ شہر آباد تھے۔ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اس زمین کا تخت الٹ دیا گیا اور زلزلوں کی وجہ سے یہ زمین سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے دھس گئی اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ اسی لیے اس کا نام بحر مردار ہو یا بحر لوط۔ سمندر کے اس خاص حصے میں آج بھی کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا گیا۔ ماہرین نے لکھا اس تباہی کا زمانہ 2061 کاف میم قبل مسیح ہے، یعنی یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا۔ یہ علاقہ 4-5 شہروں کا مجموعہ تھا اور آبادی 4 لاکھ تھی۔ ابھی کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پہ قوم لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے تھے، جبکہ قرآن کریم نے یہ اعلان 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ماننے والے اس عذاب سے بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ارشاد ہے، بس ہم نے لوط اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، مگر ہاں ایک بڑھیا یعنی لوط کی بیوی وہ رہ گئی رہ جانے والوں میں۔ پھر ہم نے اسے اور دوسرے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان پر ایک عجیب قسم کا می برسایا یعنی پتھروں کا۔ سو کیا ہی برا می تھا جو ان لوگوں پر برسا جنہیں ڈرایا گیا۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 13۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس بستی کے کھنڈر مکہ معظمہ سے جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت لوط علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔